السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں؟ امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ ہم پھر دوبارہ حاضر ہیں، اپنا یہ تسلسل جاری رکھے ہوئے ہم ہمارا یہی جو ہے آپ سے مطالبہ ہے، آپ سے یہ اپیل ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، تاکہ اس قرآن مجید کی جو دعوت ہے ہم نے ایک مہم کی طرح لے کر ہم چلے ہیں۔ تو ہم آپ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں، یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ جو ہے سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی بولیں، تاکہ ہماری جو محنت ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہم روزمرہ کی بول چال میں اردو، ہندی، یہ بول چال کے اندر جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، اسی بول چال کے اندر آسان لہجے کے اندر ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 5-6 پارے قرآن مجید کے ہم نے تکمیل بھی کر لیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل یوسف طاہر آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ کوئی سوال ہے تو کامنٹ میں ہمیں پوچھیں، انشاءاللہ ہم ضرور اس کا جواب دیں گے۔ اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی جو ہے ذرائع ہیں اس پر نشر کریں ہمارے اس ویڈیو کو۔ تو سابق میں ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 41 تک ہم نے اپنا درس مکمل کیا تھا۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا درس آیت نمبر 42 سورۃ المائدہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اکالون للسخط فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط اللہ ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جھوٹ بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، اس کے علاوہ حرام خور بھی ہیں۔ ہم نے جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ کتاب ہے اس میں جو ہے ہم تسلسل جاری رکھتے ہوئے پچھلی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ غمزدہ نہ ہو، کفر جو ہے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، انہیں کرنے دو، آپ اپنا کام کرنے جاؤ۔ اب ان کی جو صفات ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو منافق ہیں اور جو جھوٹ بولتے ہیں، تو ان کی صفات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ جھوٹ بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں یہ لوگ، اس کے علاوہ حرام خور بھی ہیں۔ اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے مابین فیصلہ کرو یا ان سے اعراض کرو، اور اگر آپ اعراض کریں گے تو بھی وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ہاں، اگر آپ ان کے مابین فیصلہ کریں تو پھر انصاف سے فیصلہ کیجئے، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منافقین غمزدہ کرتے تھے، اور یہ یہود اور نصارہ سے مل کر کے جو ہے پلاننگ کرتے تھے کہ کس طرح اسلام کو رسوا کیا جائے اور اس کی جو ہے باتوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے بتایا جاتا تھا کہ اگرچہ ایسا بولیں یہ پیغمبر تو مان لینا، اگرچہ ایسا بولے تو نہ ماننا۔ یہ ساری ان کی جو چالیں تھیں نا، تو اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ نہ ہونے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اور ان کی جو صفات ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ جھوٹ بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، یعنی کہ کچھ چیز ایسی بنا کر لائیں گے جو لوگوں کو سچ دکھے، اور اسی کے پیچھے جاسوسی کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس کیا بات چل رہی ہے، یہ محفل میں بیٹھ کے پھر یہود و نصارہ کے پاس کیا بات چیت چل رہی ہے، مشرکین مکہ کے پاس کیا بات چیت چل رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ جاسوسی جو ہے کرتے تھے کہ کوئی جھوٹ بن جائے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے حرام خور ہیں۔ اب حرام خور دیکھیے، سماعون اور اکالون دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، یعنی یہ رذائل کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کی رذالت جو ہے ان پہ کوٹ کے بھری بھی ہے، اور جو ہے صحت کے معنی ہلاک کرنے اور مٹانے کے ہیں۔ گویا حرام مال نیکیوں کو ضائع کر چھوڑتا ہے۔ سود، چوری اور زانیہ کی اجرت اور رشوت سب صحت میں شامل ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ سحت جو ہے، یہ صحت جو ہے، یہ جو ہے جو حرام طریقے سے مال کما کر کے جو کھاتے ہیں، اکالون للسحتی، یہ جو کھاتے ہیں، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ساری نیکیوں کو یہ حرام مال ضائع کرتا ہے۔ اگرچہ کوئی بندہ 5 وقتہ نمازی ہے، مگر اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بینک کا انٹرسٹ کھائے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو، کہ بھائی
ایک بندہ ہے جو جبہ و دستار داڑھی ہے, ٹوپی ہے, تہجد گزار ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, مگر اس کا جو ہے اماؤنٹ کچھ فکسڈ ہے اور اس سے اس کا جو ہے انٹرسٹ آتا ہے, تو یہ حرام جو ہے آتا ہے اس کو. یا کسی کو جو ہے منافع کے طور پر جو ہے نا, میں نے 10 لاکھ روپے دیے تو ماہانہ مجھے جو ہے اتنے جو ہے 1000 روپے یا 1 لاکھ روپے یا 50,000 یا 20,000 جو بھی معاہدہ ان کے درمیان میں طے کر کے وہ جو کھاتے ہیں نا, تو یہ انٹرسٹ, سود, یہ حرام کام, یہ حرام مال جب اندر جاتا ہے, اکالون جب یہ کھاتے ہیں تو ان کے یہ سارے تہجد, یہ نمازیں, یہ زکوٰۃ, یہ حج, یہ تمام فریضے ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تم منافق جو ہے, منافق کی کیٹیگری, تم جو ہے حرام خور ہیں, تم لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہو. اور آج بھی بہت سارے جو ہے نا لوگ دنیا میں بستے ہیں جو انٹرسٹ خور ہیں, حرام مال جو ہے کھاتے ہیں اور اپنی نیکیوں کو یہ ضائع کرتے ہیں. اور اسی طرح یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے حرام مال نیکیوں کو ضائع کر چھوڑتا ہے. سود, چوری اور زانیہ کی اجرت اور رشوت سب سوت ہے. یعنی کہ اگرچہ کوئی بندہ رشوت بھی لیتا ہے نا کہ بھئی یہ کام میں تیرا فلاں کرا دوں گا, تو مجھے اتنے پیسے دے دے, تو یہ اس کے ساتھ ایک تو یہ گناہ کبیرہ ہے, یعنی کہ حرام مال کھانا, سود کھانا, یہ سارے گناہ کبیرہ ہے, رشوت لینا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ تو حرام پیٹ میں ڈال بھی رہا ہے. اور یہ جو اس کے جو عمل ہے نا, جو نیکیاں یہ کرتا ہے, یہ نماز پڑھتا ہے یا صدقہ و خیرات کرتا ہے, یہ سارے عمل کو یہ ضائع کر چھوڑتے ہیں. سمجھ رہے نا بات کو؟ تو اسی طرح زانیہ کی اجرت, جو زنا کر کے جو اجرت جس سے ملتی ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, اپنے آپ کو, اپنے جسم کو فروخت کرتے ہیں. جیسے کہ اپنے جسم کو فروخت کرنا, زنا, صرف زنا مباشرت کرنے والے زنا کو ہی زنا نہیں کہا جائے گا, بلکہ یہ جو اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر جو ہے ننگا کر کے, ادننگا کر کے ویڈیوز ڈالتے ہیں تاکہ اس سے ویوز آئے اور ویوز سے اس کی کمائی ہو. سمجھ رہے نا؟ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں گے کہ گندی گندی فحش باتیں, اور فحش لباس پہن کر کے ان ویڈیو شوٹ کرائیں گے, اور یہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی تو ان کے سبسکرائبر بڑھیں گے, تو ان کی جو کمائی اس طرح سے جو ہوگی یہ بھی زنا میں شمار ہوگا. اپنے جسم کو بتا کر کے لوگوں کو, اب یہ کوٹھے پر کوٹھے والیاں کہ ساری کی ساری کوٹھے والیاں جو ہے زنا تھوڑی نہ کرتی ہیں, کوئی رقص کر کے جو ہے نا گزارا تو, مگر اس کی بھی اجرت حرام ہے نا. تو اسی طرح اپنے جسم کی نمائش کر کے اور جو ہے اپنے اندر جو ہے نا کفریہ چیزیں لا کر کے, کفروں کی طرح جو ہے نا ان کے جو ہے نا لباس کو زیب و تن کر کے, ان کی طرح اور ان کے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو کر, بھلے ہی وہ دل سے نہیں کر رہا ہے مگر عملی طور پہ ویڈیو بنانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, چاہے وہ فلم میں کر رہا ہے یا کہیں بھی کر رہا ہے, تو یہ ساری کی ساری کمائی جو ہے نا حرام ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ حرام مال ان کے جو ہے نیکیوں کو برباد کر کے چھوڑتا ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا زانیہ کی اجرت اور رشوت, یہ ساری چیزیں. چوری بھی اسی طرح. آپ چوری کی بات لے لیں کہ لوگ جو ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹوں میں جو ہے سیٹنگ رکھتے ہیں, ہم جو کاروبار کرتے ہیں, جو لین دین کرتے ہیں, دکان رکھتے ہیں, کہ میزان یعنی کہ کانٹے کے اندر جو ہے نا بٹن لگایا ہوتا ہے کہ جب خریدتے ہیں تو ایک بٹن ایسا دبا ہوتا ہے کہ وہ کم تلے, اور جب بیچنے جائیں گے تو جو ہے وہ برابر تلے یا زیادہ تلنے کا جو ہے ایسا. اسی طرح دھرم کانٹے والے کو جو ہے پیسے دے کر کے جو ہے نا, کئی مال ہے تو اگرچہ 10 ٹن ہے تو اس کو 5 ٹن 6 ٹن 8 ٹن کر کے بتائیں گے, 2-3 ٹن کی جو ہے چوری کریں گے. تو یہ ساری کی ساری کمائی جو ہے وہ سب کچھ حرام ہے. اسی طرح گورنمنٹ سے جو ٹیکسز آتے ہیں, اس میں اگرچہ کوئی جو ہے نا جھول جھال کر کے اس سے بھی اگرچہ کمائی کر رہے ہیں, تو یہ بھی چوری میں آئے گا میرے بھائی. تمام چیزیں حلال کی روزی جو ہے, حلال کی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, اس طریقے سے جو کمائی ہوئی روزی ہے وہی حلال ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ذرائع ہیں سارے کے سارے حرام ہیں, یاد رکھ لینا آپ. اور جو یہ ہم کمائی کرتے ہیں, بھلے ہی دنیا کے اندر 2-4 دن کی جو ہے چاندنی رہتی ہے, مگر یہ غلط ذرائع سے آنے والا مال ہمیشہ غلط ذرائع سے چلے جاتا ہے. بیماریوں میں اور ایکسیڈنٹوں میں, اچانک جو ہے اکنامی کولیپس ہونے میں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہو جاتی ہیں. کیونکہ مال کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں جو ہے پھنسا کے نہیں رکھتا. مال کا کام ہے کہ وہ گھر بدلتا رہتا ہے. آج ہمارے گھر میں, کل تمہارے گھر میں, پرسوں ہمارے گھر میں, ترسوں ان کے گھر میں. تو یہ گھر چینج کرنا یہ مال کا کام ہے. اگرچہ تمہارے پاس کوئی حرام کا کمایا ہوا مال ہے تو اس سے رک جاؤ, توبہ کرو. اللہ توبہ کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی اب میں آج 5 ٹن کا 4 ٹن کر کے لایا مال, 100 کلو کا 80 کلو کر کے تول کر کے لایا, اب میں اللہ تعالیٰ کل سے نہیں کروں گا, پھر کل آئے گا, میں آج ایک دن کر لیتا ہوں, کل سے نہیں. یہ شیطان جو ہے ورغلاتا رہتا ہے انسانوں کو, اور جو ہے انسان اسی طرح بہکتا رہتا ہے اور زندگی جو ہے حرام خوری میں. اور ایک لقمہ اگرچہ حرام کا نیچے سے اتر جائے نا,
تو اس کا جو خطرہ بنتا ہے نا وہ سارے جسم کے بلڈ کو، خون کو، اعضاء کو شل کر دیتا ہے، اور وہ اپنے جیسا پورا، ایک تالاب کی مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، یہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی. تو اسی طرح جو ہے ایک حرام کا لقمہ سارے لقموں کو خراب کر دیتا ہے. تو ہم کو حلال کمائی کی طرف جو ہے راغب ہونا چاہیے. بھلے ہی جتنا بھی مقدر ہمارا ہے، ہم کتنا کماتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہاں پر ہندوستان میں، بھارت میں رہتے ہیں، یہاں کی اکانومی جو ہے 50-60 روپے کلو جو ہے چاول ملتا ہے، اور جو ہے ترکاری جو ہے کوئی 50 روپے، کوئی 40 روپے، کوئی 100 روپے، کوئی 80 روپے، اس طرح کی. تو ہمارا اگرچہ کل مقدار لیا جائے تو کسی کے گھر میں 5 لوگ ہیں، کسی کے گھر میں 10 لوگ ہیں، تو بمشکل ایک بندہ 500 سے 800 روپے میں جو ہے اس کا کھانا پینا اچھے انداز میں، گوشت، ترکاری اور یہ پہننے کا لباس بھی اس میں جوڑ لیں، اگرچہ گھر کے کرایہ ہیں تو 150 روپے وہ بھی جوڑ لیں، تو بہت سے بہت مہینہ جو ہے 500 سے 800 روپے کا خرچہ اچھی لیوش لائف جینے کے لیے ہوتا ہے. تو بھائی تم 365 دن ایک سال کا لگا لو، تو اس طرح 10 سال کے کتنے ہوں گے؟ 3000 دن. اگرچہ تم روز کا 1000 روپے کمائیں گے تو تمہیں وہ بس ہو جائے گا. زیادہ لاکھوں کروڑوں غلط طریقے سے کماؤ گے تو تم کھا نہیں سکو گے. وہ کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال اتنا ہی ہے، اتنا ہی ہمارا ہے جو ہم نے کھا لیا اور جو ہم نے پہن کے پھاڑ لیا، باقی کا تو سب پیچھے والوں کے لیے ہے. اور کوئی کسی نہ باپ بیٹے کے کام آ سکے گا قیامت کے دن، نہ بیٹی باپ کے کام آ سکے گی، نہ بیوی شوہر کے کام آ سکے گی. تو کس لیے یہ حرام مال کی کمائی لوگ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈرنا چاہیے. ڈر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے، اور اپنے اہل و عیال کو حلال رزق دینا چاہیے. جتنا بھی ہو، ایک نیوالا کم کھا لینا ہے، ہاں، گوشت کی جگہ دال کھا لینا ہے، چکن کی جگہ جو ہے نا سبزی کھا لینا ہے، مگر حرام مال نہیں کھانا ہے. حرام مال سے جب اولاد کو کھلائیں گے تو اولاد ایسی ہوگی، مرتد ہو جائے گی. آپ اسکول کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، اسکول میں جا کر کے وہ کیا کر رہے ہیں؟ لقمہ حلال اگرچہ اس میں پہنچتا تو اس کی کیفیت الگ ہوتی، گھر کا ماحول الگ ہوتا. مگر حرام مال سے کمائی ہوئی جو ہے دولت جو ہے انسان کو نیکیاں ختم کر دیتی ہیں ایک تو، اور دوسرا جو ہے آل اولاد کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. پھر کمانے کا کیا مقصد رہے گا؟ حرام طریقے سے کس کے لیے کمایا؟ پھر آخر میں پریشان ہو جائیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا. تو کیا ملا؟ تم نے کیا حاصل کیا؟ تو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے. ایسے لوگ جو غلط طریقے سے کماتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی محنت کی کمائی سے جو بھی اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم رزاق ہیں، رزق کا دینا ہمارا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ذمہ داری لیا ہے. آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے جتنی بھی رزق کی ضرورت ہے وہ اللہ پوری کرے گا، بھوکا نہیں سلائے گا آپ کو انشاءاللہ. آگے اللہ فرماتا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور آپ کو یہ کیسے حکم بنا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود وہ اس حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں. حقیقت میں یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کو یہ فیصل کیسے بنائیں گے یہ یہود جو ہے، آلریڈی ان کے پاس ہمارا فیصلہ ہے، ہماری تورات کتاب موجود ان کے پاس ہے، مگر اس میں بھی چھپاتے ہیں اور جو من چاہے وہ کر لیتے ہیں. تو آپ کا حکم یہ کیسے مانیں گے؟ تو غمزدہ نہ ہونے کے ذیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ غمزدہ نہ ہوں، یہ ان کی حرکات ہیں، ان کے طور طریقے ہیں، ہاں، اور یہ منہ پھیر لیتے ہیں ہماری تورات سے جو ہم نے نازل کی موسیٰ پر، جو ان کو ملی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اعراض کرتے ہیں. آپ کو اللہ کا سچا نبی تو تسلیم نہیں کرتے، پھر فیصلے کرانے آپ کے ہاں چلے آتے ہیں. ایک تو یہود کیا کہتے ہیں کہ آپ کو سچا نہیں، جھوٹا مانتے ہیں، کاذب کہتے ہیں، نعوذ باللہ. ہاں، یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا بد پیچھے کہتے ہیں، اور بعض مسئلے میں جو ہے آپ کو حکم بنا لیتے ہیں اور آپ کے پاس چلے آتے ہیں، جبکہ اللہ کی کتاب تورات ان کے پاس موجود ہے. اگر تورات میں ہی ان کا ایمان ہوتا تو آپ کے پاس فیصلے کرانے کیوں آتے؟ یہ تو خواہشات نفس کی پیروکار ہیں، ایمان تو ان کا کسی بھی چیز پہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے آپ کو حکم بناتے ہیں، حالانکہ آپ کو سچا نبی نہیں مانتے، نعوذ باللہ، پھر بھی آتے ہیں. اور حالانکہ اگرچہ آپ کے پاس نہیں آ کر کے یہ تورات ہی پر عمل کر لیتے تو ان کا انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جاتا، مگر یہ اس سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں، بلکہ یہ تو تورات کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا تُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. بلا شبہ ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے،
جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق اللہ کے فرمانبردار نبی ان لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے، اور اللہ والے اور علماء بھی اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، کیونکہ وہ کتاب اللہ کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے اور وہ اس کے حق ہونے کی شہادت بھی دیتے تھے۔ لہذا تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھی سے ڈرو، اور میری آیات کو اخیر سے معاوضے کی خاطر بیچ نہ کھاؤ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ کافر ہیں، یعنی وہی لوگ انکاری ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیت کوئی الہامی مذہب نہیں ہے، بلکہ وہ انبیاء جو کہ تورات کی تعلیم دیتے تھے خود بھی مسلمان تھے۔ یہودیت کا دعویٰ کرنے والے بعد کے پیداوار ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو جدھ عبرانی میں یہودا تھا، 6 صدی قبل مسیح میں باقی 11 بیٹوں کے قبائل آہستہ آہستہ ختم ہو گئے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد پہ یہ نام بولا جانے لگا، بحوالہ میرٹ اسٹوڈنٹ انسائکلوپیڈیا۔ اب قرآن نے جس طرح عیسائیوں کو بہترین اور معزز نام نصرانی اللہ کے مددگار سے یاد کیا ہے، دیکھیے آیت نمبر 14، اسی طرح یہودیوں کو اکثر ہادو سے یاد کیا ہے، جس کا معنی ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ دیکھیے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودی جو ہیں یہ ان کا اصل نام نہیں ہے، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان ہی پکارا ہے، اللہ تبارک۔ مگر یہاں پر ایک جو یعقوب علیہ السلام کے 12 جو بیٹے تھے، جس میں یوسف تھے، بنیامین تھے، اس میں یہودا نام کا بھی ایک بیٹا تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے 12 قبیلوں کو ساتھ لے کر کے 12 چشمے جو ہے اللہ نے ان کے لیے دیے، تو یہ 12 کی جو تقسیم تھی تو وہ دھیرے دھیرے کر کے 6 صدی قبل مسیح میں 11 بیٹوں کی جو اولادیں ہیں وہ بکھر گئی تھیں، اور جو یہودا کی اولاد تھیں وہ باقی رہ گئی تھیں، زیادہ تر قبائل ہستہ ختم ہو گئے تھے۔ اب یہ بات ہم نے کہاں سے بولی؟ یہ بات میرٹ اسٹوڈنٹ انسائکلوپیڈیا کی حوالے سے مفسر نے یہ بیان کیا ہے۔ تو اب قرآن مجید نے جس طرح عیسائیوں کو انصار سے نصارہ پکارا، جیسے انہوں نے کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا، تو انہوں نے کہا تھا نا نحن انصار اللہ، تو وہ انصار سے نصارہ جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نصارہ نام دیا۔ اسی طرح ہادو کہہ کر کے یہودیوں کو پکارا، ہادو یعنی کہ ہدایت والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہترین نام دیے، ایک کو تو کیا ہے انصار کہا، پھر ایک کو ہدایت یافتہ والا کہا۔ یہودی یہ خود نام رکھ لیے ہیں، اپنے آپ کو یہ یہودی کہلاتے پھرتے ہیں، ہاں۔ اور آگے جو ہے ربیون علماء جو ہے الاخبار، یہ تورات کی حفاظت کرتے اور اس کے حق ہونے پہ گواہ تھے۔ یہ جو تورات ہے نا، اس میں یہ لوگ من چاہی تبدیلی نہیں کر سکتے تھے، تو اس پر جو ہے نا ان کے علماء جو ہے ان کے جو ہے نا گواہ تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور وہ اسی سے فیصلہ کرتے تھے، علماء بھی اور سابق میں گزرے ہوئے انبیاء بھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اور کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرنا کفر ہے اور ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیات میں ایسے لوگوں کو ظالم اور فاسق بھی کہا گیا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ کے نبی سابق میں جو جتنے گزرے انہوں نے تورات کے ساتھ فیصلہ کیا، اور علماء بھی جو ہے نا اس کے ذمہ دار تھے کہ یہ ہو بہو جس طرح اللہ نے نازل کیا تھا اس طرح اس کی حفاظت کر کے رکھیں، مگر انہوں نے منچاہی بات کہی، جو اچھا لگا ان کے دل کو بھا گیا وہ جو ہے تورات کا حصہ ان لوگوں نے بنا لیا۔ تو یہ باتیں، اور جو ہے صحیح بات، یہ تورات ہم ہی نے نازل کی تھی اور یہ احکام بھی ہمارے ہی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور کافر ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے، وہ انکاری ہیں تورات کے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے ہم نے تورات میں یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہوگی، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے برابر بدلہ ہوگا، اور جو شخص اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو یہ اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بیان کر رہا ہے کہ ہم نے تورات کے اندر یہ باتیں بیان کر دی تھیں کہ علماء نے اصول بیان کیا ہے کہ پچھلی شریعت کا کوئی حکم جو تورات میں مذکور ہو اور قرآن اسے ایسے بیان کرے کہ اس میں کسی ترمیم یا تنسیخ کا ذکر نہ ہو تو وہ مسلمان کے لیے بھی لاگو ہوگا۔ دیکھیے تورات کے ذکر کے ساتھ جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر تبدیلی، بغیر امنڈ کے ساتھ اگرچہ اسی طرح بیان کیا ہے تو یہ مسلمانوں کی شریعت ہی بن جائے گی۔
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا، قصاص کا جو مسئلہ تھا وہ تورات میں بھی بیان کیا گیا تھا، وہی قرآن مجید کے اندر حوالہ دے کر کے بتایا ہے کہ حدیث بھی تائید کرتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان لڑکی جو کہ زیور پہنے ہوئے تھی، محض زیور حاصل کرنے کے لیے اس کا سر کچل دیا۔ اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ کس نے تیرا سر کچلا؟ فلاں نے، حتیٰ کہ جب قاتل یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے سر کے اشارے سے بتلایا کہ ہاں، تو اس نے جرم کا اقرار کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 پتھروں کے درمیان رکھوا کر اس کا سر کچلوا دیا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ تفصیل لمبی ہے۔ تو یعنی کہ جو اس نے ظلم کیا، اب ایک مسلمان لڑکی کی زیورات کو حاصل کرنے کے ایک جو ہے یہودی نے اس کے سر کو پتھروں سے کچلا، یعنی یا تو 2 پتھروں سے، یعنی ایک پتھر مارا سر پہ، دوسرے اس طرح کرا، یا پھر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کے کچلا، یا جس طرح بھی کہا۔ تو جب اس سے پوچھا گیا تو وہ سر کے اشارے سے اقبال جرم کیا، ہاں میں نے یہ بات کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیم ٹو سیم جو ہے اس کا جو ہے حال کیا جو اس نے اس لڑکی کا کیا تھا۔ تو یہی مطلب ہے النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، ہاں، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا برابر بدلا ہوگا۔ دیکھیں یہاں پہ ساری باتیں آ رہی ہے۔ کوئی جو ہے آنکھ خراب کرتا ہے، جس طرح اللہ کے رسول نے ان اورینا قبیلے والوں کو چرواہے کے ساتھ بھیجا تھا، تو انہوں نے وہ چرواہے کی آنکھیں پھوڑ ڈالی اور اس کو قتل کیا تھا، تو سیم ٹو سیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی انصاف کیا کہ ان کی بھی آنکھیں جو ہے نا خراب کروائیں، اور ان کو بھی سیم ٹو سیم ویسے ہی جو ہے سزا کا بدلہ دیا گیا۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے، تو زخموں کا بدلہ برابر بدلہ ہوگا۔ آگے جو ہے نا روایت آتی ہے کہ انس سے روایت ہے کہ ربی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک انصاری لڑکی کا دانت توڑ دیا۔ ربی ہے، ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک انصاری لڑکی کا دانت توڑ دیا، اس کے گھر والوں نے قصاص کا مطالبہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا فیصلہ کر دیا۔ انس بن نضر نے کہا، اے اللہ کے رسول، بخدا اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، اللہ کی کتاب میں تو قصاص کا فیصلہ ہے، لیکن اس لڑکی کے گھر والوں نے قصاص کا مطالبہ ترک کر دیا اور دیت پر آمادہ ہو گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ تو یعنی کہ اگرچہ اس میں یہ واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ کوئی بندہ کسی کا دانت توڑ دے یا کوئی بھی نقصان کر دے، تو وہ اس کے جو گھر والے، اس کا ولی جو ہے کچھ دیت پر راضی ہو جائے تو وہ دیت لے کر کے وہ قصاص کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ بھی جو ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس، کتاب میں تو قصاص کا فیصلہ ہے، لیکن اس لڑکی کے گھر والوں نے قصاص کا مطالبہ ترک کر دیا تھا۔ تو جب صحابہ نے پوچھا تھا نا، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ قصاص سے دستبردار ہو جائے تو یہ اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگرچہ کوئی قصاص سے دستبردار ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی دے گا، اگرچہ کوئی مطالبہ ہے تو وہ مطالبہ پورا کر دے۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اگرچہ میرے نازل کردہ احکام سے فیصلہ نہیں کریں گے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ان انبیاء کے بعد ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ یہ کتاب اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور متقیوں کے لیے اس میں ہدایت اور نصیحت تھی۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا دین یا شریعت نہ لائے تھے، بلکہ وہ تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ ان پہ نازل شدہ کتاب انجیل بھی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی۔ یہ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے کہ اے عیسائیوں، اہل کتاب، سب سن لو کہ عیسیٰ بھی جو ہے نا تورات کی کوئی مخالفت نہیں کی انہوں نے، بلکہ تورات کی تصدیق میں ہی انجیل آئی تھی۔ تو تورات کی تصدیق کرتی تھی، جس طرح تمام کتابوں کی تصدیق یہ قرآن کرتی ہے آگے چل کے، تو اسی طرح تورات کی تصدیق انجیل نے کی تھی۔ اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ بن مریم بھی تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور تورات میں اور جو ہے انجیل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور نور اس میں رکھا جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت اور نصیحت کی تھی، متقیوں کے لیے اس میں ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ جو اللہ نے اس میں احکام نازل فرمائے انہی کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی نافرمان ہیں۔ دیکھیے
یہاں پر ایک تو یہود جو ہے تورات کو مانیں گے، وہ انجیل کو تھوڑی نہ مانیں گے. تو یہود کو تورات کے مطابق ان سے کہا کہ تورات ہی کے مطابق اگرچہ تم نہ چھپا کر کے اگرچہ فیصلہ کرے تو تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں تم چھپا کر کے پھیر بدل کر کے معنی و مفہوم کو پڑھنے میں جو گھما کر کے کر رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ وضاحت کر دیتا ہے. اسی طرح اہل انجیل یعنی نصارہ تو انجیل کے احکام سے روگردانی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو واضح نشانیاں درج ہیں ان کے مدد سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی سکتے ہیں. پھر بھی جب تک وہ انجیل کی اطاعت کر کے آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر وہ فاسقین ہیں. یاد رہے کہ اس آیات اور اس سے ملتی جلتی آیات سے یہ معنی کشید نہیں کیا جا سکتا کہ آج بھی عیسائی اگر انجیل پہ عمل کریں تو وہ راہ حق پہ ہوں گے. اول تو نبی آخر الزماں پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری ہے. پھر موجودہ انجیل تحریف شدہ ہے اور ویسے بھی قرآن کے نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو چکی ہے. دیکھیں یہ جو اہل انجیل ہے نا، اس میں کثرت کے ساتھ جو اصل انجیل جو عیسیٰ لے کر آئے، جس کا ذکر آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، جس میں احمد کہہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا تھا. تو انجیل کے اندر یہ ساری باتیں موجود تھیں. اگرچہ وہ تلاش کر کے وہ باتوں پر عمل کرتے تو یہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نصارہ مان لیتے، مگر انہوں نے سب کچھ جان بوجھ کر کے بھی انجیل پر عمل نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا، تو اور اس کے بعد اس میں گڑبڑ بھی کر دی. تو آج اگرچہ کوئی انجیل یا تورات کے نسخے جو بھی لاتے ہیں، اگرچہ اس میں غلط سے صحیح کو غلط سے ملا دیا گیا ہے، تو وہ آلریڈی وہ کتاب قرآن آ جانے کے بعد وہ تمام چیزیں منسوخ ہو گئیں. تو اب جو بھی ایمان لائے گا تو یہ قرآن پر ہی ایمان لائے گا. ایمان تو ہوگا انجیل عیسیٰ پر اتاری گئی تھی، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی. موجودہ یہ جو کتاب ہے جو انجیل ہے وہ اس میں گڑبڑ ہے، صحیح کو جھوٹ اور جھوٹ کو، اور جو قرآن کے مطابق اور شریعت محمدی کے مطابق کوئی بات نکلتی ہے اس میں، تو ہم پیرامیٹر قرآن کو بنائیں گے اور احادیث رسول اور شریعت رسول کو بنائیں گے کہ اس میں کتنی سچائی موجود ہے آج بھی، نہ کہ انجیل کو پیرامیٹر نہیں بنائیں گے کہ قرآن میں کتنی سچائی ہے. ایسا نہیں، پیرامیٹر یہی ہے. نبی آخر الزمان آ جانے کے بعد تمام ماقبل کتابیں جو ہیں منسوخ ہو گئی ہیں. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے آپ پر مبنی برحق کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی جامع و نگران بھی ہیں. لہذا ان کے فیصلے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق کیجئے. آپ کے پاس حق آ چکا ہے تو ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے. تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، لیکن اس نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش چاہتا ہے. لہذا بھلائی میں سبقت کرو. تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتلا دے گا. دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے آپ پر مبنی برحق، یعنی یہ قرآن مجید، اللہ کے رسول کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن مجید ہم نے مبنی برحق آپ کے اوپر نازل کر دی ہے. تو جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تورات، انجیل، زبور، یہ تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ نبیوں پر اتاری گئی تھی، تو وہ احکام کے مطابق کیجیے، اور فیصلہ جو ہے احکام جو اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے اسی کے مطابق کیجیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے. تمام آسمانی کتابیں اپنے سے پہلے اترنے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہوتی ہیں. قرآن مصدق ہونے کے ساتھ محیمن یعنی محافظ و نگران بھی ہے، یعنی دوسری آسمانی کتابوں کے لیے کسوٹی ہے. مثلا اگر گزشتہ کتابوں میں کوئی مضمون قرآن کے مطابق ہو تو وہ حق ہے. میں نے کہا نا کہ اگرچہ پیرامیٹر اس کو بنائیں گے، کرائٹیریا اس کو بنائیں گے، اور جو ہے میزان اسی کو بنائیں گے، اگر اس میزان کے مطابق اس میں بات نکلی تو وہ بات حق ہے. اگر کوئی مضمون قرآن کی مخالف ہو تو وہ تحریف ہوگا، جیسے کہ عقیدہ تثلیث. جیسے کہ اگرچہ کوئی حکم مل رہا ہے، اگرچہ وہ عیسائی کوئی باتیں بنا کر کے کتاب میں لکھ کر کے اپنی انجیل لا رہے ہیں، تورات لا کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس میں عقیدہ تثلیث ہے، یعنی کہ تین خدا، باپ، بیٹا، روح القدس جو بتاتے ہیں نا وہ والا عقیدہ، تثلیث کا عقیدہ بتاتے ہیں، تو یہ بالکل نہیں مانا جائے گا. کسوٹی تو کیونکہ اس میں اس کا رد ہے ان کی وہ باتوں کا، تو کسوٹی یہ ہوگا.
جس کے بارے میں قرآن خاموش ہو اس کے بارے میں مسلمانوں کو بھی خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی کہ اگرچہ کوئی بات ایسی مل رہی ہے جس میں خاموشی ہے کہ اس میں وہاں پر کوئی بات ہے اور قرآن اس کی تصدیق بھی نہیں کر رہا, تکذیب بھی نہیں کر رہا تھا, اس میں خاموشی, اپنے سے منمانی جو ہے تعویل کر کے منمانی جو ہے نا نظریات نہیں نکالنا چاہیے. اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے. یعنی تمام انبیاء کا دین تو ایک ہی تھا جو کہ اسلام تھا. تمام ادیان میں عقیدہ توحید و رسالت آخرت پہ ایمان وغیرہ یہی تھا. یعنی کہ تمام انبیاء آدم سے لے کر کے, نوح سے لے کر کے, ابراہیم سے لے کے, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, یوسف, یہ جتنے بھی عیسیٰ, موسیٰ, جتنے بھی پیغمبر تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب جو ہے دعوت کیا تھی؟ توحید, یعنی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت اکیلے کی, اسی کو خالق و مالک ماننا, اور نبیوں کی جو رسالت تھی اس کو تسلیم کرنا, اور آخرت پہ ایمان رکھنا, یعنی کہ مرنے کے بعد جی اٹھ کر کے اس کا حساب کتاب ہونا, اس پر ایمان لانا. یہی ساری چیزیں جو ہے نا تمام انبیاءوں نے بتائی ہیں. ہاں, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت الاتی اولاد ہیں جن کی مائیں مختلف ہیں جبکہ دین ایک ہے. یعنی کہ ہم ایک بھائی کی طرح ہیں, ہم ایک بھائی کی طرح ہیں. ہمارا جو ہے ٹائم پیریڈ الگ ہے, مگر جو ہے ہمارا جو مقصد ہے وہ تمام ایک ہی ہے, جبکہ دین جو ہے ایک ہی ہے جو ہم نے دعوت دی ہے. یہ بخاری اور مسلم میں بیان کیا گیا. الاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کے باپ ایک ہوں مگر مائیں علیحدہ ہوں. شریعت سے مراد وہ احکام ہیں جو کہ متعلقہ دور کے تقاضوں کے مطابق دیے جاتے ہیں. مثلا آدم کی اولاد میں بہن بھائیوں کا نکاح جائز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیویوں کی تعداد پہ کوئی پابندی نہیں تھی. سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. ہاں, یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو مختلف شریعتیں نہ بناتے تو یہ اختلافات واقع نہ ہوتے, مگر اس صورت میں وہ مقصد جس کے لیے دنیا پیدا کی گئی ہے کہ انسان کا امتحان کیا جائے پورا نہ ہو سکتا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ہر دور میں دور کے مطابق کیوں ہم نے یہ شریعتیں بتلائی. جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سگی بہنوں سے ایک ماں اور حوا اور آدم سے پیدا ہونے والی جڑوا, ایک لڑکا ایک لڑکی, آنے والے جو ہے بچے دوسرے بچے لڑکا اور لڑکی جو ہوتے ہیں کراس جو ہے اس سے جو ہے نکاح ہوتا تھا. مگر دوسری امتوں کو بعد میں جب پبلک ہو گئی تو یہ نکاح جو ہے حرام ہو گیا, نہیں کر سکتے حرام. تو یہ بات ہو گئی. اسی طرح جو ہے بیویوں کی تعداد, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف 4 بیویاں بیک وقت رکھنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ہے نا زمانے میں سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. اور جو ہے اس سے پہلے کی جو ہے شریعتوں میں کوئی تعداد مختص نہیں تھی. عرب میں جو ہے 10 20 20 50 50 جو جس کا جتنا دل چاہے اتنا جو ہے نا لاتعداد جو ہے بیویاں رکھتا تھا, لونڈیاں رکھتا, جو بھی ہو, ہاں, بیویاں بنا لیتا تھا. تو یہ اسلام نے جو ہے 4 بیویوں کے کانسیپٹ پر آ کر کے وہ چیز کو ایک لمٹ بنائی ہے کہ بھئی 4 بیویوں سے تجاوز نہیں کر سکتا. تیرے پاس دم ہے 1 کر, 2 کر, 3 کر, 4 کر. پہلے تو حکم دیا گیا کم از کم 2 بیویاں کر. جب قرآن مجید میں ذکر آتا ہے تو یہی آتا ہے کہ پہلے ابتداءً 2 کر شادیاں, 2 بیویوں کو ساتھ رکھ. ایک بیمار ہے تو دوسری صحت مند ہوگی, اور یہ بیمار پڑ جائے گی تو بیماری سے مراد جو ان کی بیماریاں ہوتی ہیں, تو کم از کم یہ 2 بیویاں تو رکھنا ہے. اسٹارٹنگ فیصلہ یہی ہے. پھر طاقت ہے تو تیسری بھی کر لے, 3 بھی رکھ. طاقت ہے تو 4 بھی کر لے. ہاں, اگرچہ تجھے طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے, تو پال نہیں سکتا, اپنی جسمانی جو ہے نا ضروریات ان کی پوری نہیں کر سکتا, ان کے پیٹ کو نہیں بھر سکتا, ان کی جو ہے نفسیات کو جو ہے نا نہیں رکھ سکتا, ان کو نہیں پال سکتا, برابری نہیں کر سکتا, تیرے اندر طاقت نہیں ہے, تو الا واحدہ, تو ایک پہ کم از کم اکتفا کرنا, بغیر بیوی کے رنڈوا بن کے ہاں جو ہے نا اس طرح زندگی نہیں گزارنا چاہیے. کم از کم ایک بیوی تو ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے. تو اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, امتیں اب جو ہے 4 سے زیادہ نہیں کر سکتی. یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر کے بیان کر دی ہیں. اور جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. پھر جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو نا, آج ہم سے یہودی, ہنود, ہندو, غیر مسلم, سکھ, عیسائی, یہ جتنی بھی مذاہب ہیں دنیا کے اندر, یہ سارے لوگ اسلام سے مخالفت کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں. تو قیامت کے دن جب ہوگا تو یہ سارے جتنے اختلاف اللہ تعالیٰ جو ہے تم کرتے ہو نا, اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا. جو بھی اختلاف کرتے ہیں ان کو بتا دے گا. آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کا فیصلہ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق کیجیے. اللہ کے رسول آپ ان کے جو ہے فیصلہ جو ہے ان کا فیصلہ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق کیجیے. ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے, اور ہوشیار رہنے کی کہ جو احکام اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں ان کے کچھ حصے سے یہ آپ کو منحرف نہ کر دیں. اور اگر یہ اعراض کریں تو جان لیجئے کہ اللہ انہیں ان کے بعض جرائم کی سزا دینا چاہتا ہے. بلا شبہ ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہی ہیں. کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ یقین کرنے والوں کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. دیکھیے ابن عباس سے روایت ہے کہ یہود کے سرکردہ لوگ اور علماء عبداللہ بن سوریہ وغیرہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم آپ پہ ایمان لے آئیں تو سب یہود آپ پہ ایمان لے آئیں گے، ہمارا اپنے قبیلے میں جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ کے پاس اپنا مقدمہ لاتے ہیں، اگر آپ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا تو ہم آپ پہ ایمان لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشوتی اسلام قبول کرنے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اللہ کے رسول نے کہ بھائی تو جو ہے مجھے رشوت دے رہا ہے کہ میں تیرے مطابق اگر فیصلہ کر دوں تو کیا تو مجھے رشوت دے رہا ہے؟ مجھے اسی اسلام کی قبول کی ضرورت نہیں ہے، مت کرو قبول، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر میں وہی فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ میں کتاب اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا، میں اس سے نہیں ہٹوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ اگرچہ انکاری بنیں گے تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے جرموں کی سزا جو ہے دینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح کہا ہے کہ اگرچہ نہ ایمان لائے کوئی غم نہیں ہے، مگر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، آپ ان کے مطابق جو ہے آپ فیصلہ نہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ زمانے میں بھی ہم جو ہے بعض باتیں جو ہے ان کی طرف سے آنے والی باتیں مان لیتے ہیں، نہیں ماننی چاہیے۔ ہم اسی کو مانیں گے جو اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم جو ہے نہیں مان سکتے۔ چاہے تم جو کرنا ہے کر لو، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آپ کی شریعت کو مانیں گے۔ آج بھی بہت ساری جو ہے نا حرکات کر رہے ہیں، اگرچہ کسی کے پاس میجورٹی بن گئی تو وہ مسلمانوں کے اوپر ایسے جو ہے احکام تھوپ رہا ہے جو شریعت میں بالکل نہیں ہے۔ تو لاکھ کوشش کرنے کے بعد، کیونکہ فرعون کی، قارون و نمرود کی دولت اور اس کی جو ہے حکومت باقی نہ رہی تو یہ دنیا کی حکومت کون سی باقی رہے گی؟ میجورٹی کے بلبوتے پہ اگرچہ کوئی چیز کچھ کر رہا ہے تو قرآن کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے تو اس کو بالکل آمنا اور صدقنا قبول کریں گے۔ مگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی ہم یہ جو ہے ہم ساری رعایا کو برابر یکساں رکھیں گے اور سارے سول لاز کو ایک کریں گے، تو کون ماننے والا ہے؟ نہیں مان سکتا۔ اور ہمیں رائٹس ہے اس بات کی کہ ہم فنڈامنٹل جو ہمیں آئین جو ہے اجازت دیتا ہے کہ ہم ہمارے جو ہے ریلیجن کو پریکٹس کر سکتے ہیں، یعنی اس پہ عمل کر سکتے ہیں اور اس کو پروپوگیٹ بھی کر سکتے ہیں، تو کوئی طاقت دنیا کی نہیں روک سکتی۔ ہمیں ہمارے آئین نے بھرپور یہ چیز جو ہے نا دی ہے، تو ہم اسی پر عمل کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو، ہم کسی کے خواہشات نفس کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ تو بھائی صاحب آج جو ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 50 تک ہم نے آج کا درس مکمل کر لیا ہے، اور جو ہے وضع ہونے والی ہے، تو لہٰذا میں جو ہے آج کا درس مکمل کرتا ہوں۔ میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ بھائی صاحب کہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ اس چینل کو، جو یوسف طاہر آفیشیل کے نام سے جو چینل ہم نے بنایا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر بڑھائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں، تاکہ یہ قرآن مجید کی دعوت جو عام بول چال، روزانہ کی بول چال میں جو ہے ہم تو مختصر تفسیر کر کے جو سنا رہے ہیں، تاکہ لوگ موٹی موٹی باتیں یاد رکھ سکیں۔ اور یہ آپ پر بھی فرض ہے، آپ اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں، آپ یہ فارورڈ کریں تاکہ یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایک آیت کا بھی آپ کو پتہ ہے کسی بھی ناحیے سے تو وہ آیت آپ آگے تک پہنچائیں۔ تو ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس جو ہے چینل کو پروموٹ کریں اور اس ویڈیوز کو جو قرآن مجید کی تفسیر کر کے ہم دے رہے ہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگرچہ کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو ہمارے کامنٹ باکس میں آ کر کے پوچھیں، تو انشاءاللہ ہم ضرور جواب دیں گے، اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس کریں تاکہ ہماری ہمت افزائی ہو، ہم جو ہے اپنے اندر ہمت ڈالیں اور ہم ایسے ہی کام جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تعلیم، ہم اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آگے بڑھا سکیں۔ تو آج کے لیے میں اتنا ہی جو ہے بات رکھ کے ختم کرتا ہوں، پھر ملوں گا انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔